اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم رمضان المبارک 1441 ہجری 25 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی۔ ملک بھر میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم رمضان بروز ہفتے کو ہوگا۔ پہلی تراویح کل ادا کی جائے گی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ مفتی منیب الرحمان کی مسلمانوں کو ماہ مقدس میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ہمیشہ آپ جب پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے متاثرین کی بحالی کے لیے وزیر اعظم خود میدان میں آ گئے۔ بنی گالہ سے 3.5 گھنٹے طویل ٹیلی تھون، پاکستانیوں سے دل کھول کر مدد کرنے کی اپیل۔ ٹیلی تھون میں 55 کروڑ روپے کی رقم جمع کر لی گئی۔ ٹیلی تھون کے اختتام پر معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کی رفقت آمیز دعا۔ ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یا اللہ تیرے آنے سے کام بنے گا، اسے ہٹا دے سب۔ اور یا اللہ جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ۔ میں 22 کروڑ عوام کی طرف سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کورونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے ابھی اثرات آئیں گے، کیونکہ لوگ ابھی گھروں میں بند ہیں، ان کا جو خرچے ہیں، جو ان کی سیونگز ہیں، جو انہوں نے پیسے بچائے ہوئے تھے وہ خرچ ہو رہے ہیں، اور وہاں بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کا کیونکہ سچویشن آیا نہیں، تو اس لیے ملک کی جو رسپانس ہے وہ بھی وہ ہونی چاہیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم کا ذہانت پر مبنی لاک ڈاؤن کی طرف جانے کا اندیا، کہا پورا ملک بھی بند کر دیں تو کورونا ختم نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ کاروبار شروع ہوگا۔ امریکہ میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے۔ امریکہ جیسی بڑی معیشت کو بھی لاک ڈاؤن سے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سرکاری ٹی وی پر نماز تراویح براہ راست نشر کی جائے گی۔ معاون خصوصی فردوس عاشق عوان کہتی ہیں عوام اپنے گھروں میں رہتے ہوئے نماز تراویح میں شریک ہو کر فیوز و برکات سمیٹیں گے۔ سندھ حکومت نے سڑکوں اور چوراہوں پر افطار دسترخوان لگانے پر بھی پابندی لگا دی۔ ماہ سیام کے دوران نجی افطار پارٹیز کے انعقاد پر بھی پابندی زیر غور۔ کاروباری طبقے کے لیے پیشہ ورانہ ٹیکس میں 25% چھوٹ کا اعلان۔ صوبے میں تاجروں کو آن لائن کاروبار کی اجازت بھی مل گئی۔ سندھ سے مزید ڈاکٹر لاک ڈاؤن میں اضافے کا مطالبہ لے کر سامنے آ گئے۔ صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر اشرف نظامی کہتے ہیں پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی ممکنہ تعداد لاکھوں میں ہے، آئندہ 4 ہفتے اہم ہیں، صدر اور وزیر اعظم اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ کراچی میں دکانیں کھولنے والے تاجروں کو گرفتاری کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا۔ عدالت نے تاجر رہنما حماد پونے والا سمیت تمام ملزمان کو 14 روز کے لیے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ضمانت کی درخواست بھی مسترد۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت پر لگائے گئے الزامات پر عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کارکردگی پر تعریف مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ جو کٹس ملی وہ SIUT جیسے معتبر ادارے کو فراہم کی۔ سندھ حکومت عوام میں خوف پیدا کر رہی ہے۔ خرم شیر زمان نے کہا سندھ حکومت کو عوام سے نرم رویہ رکھنا ہوگا۔ صوبے میں طبی سہولتوں کا فقدان سب کے سامنے ہے۔ مسلم دنیا میں پاکستان پھر بازی لے گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو سال کی پسندیدہ ترین مسلمان شخصیت قرار دے دیا گیا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی پہلی، ایران کے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی دوسری بڑی شخصیت قرار۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان،
मौलाना तारिक जमील, मौलाना साजिद नकवी और सेनेटर सिराज उल हक भी शामिल। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे में कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 27 में से 26 डॉक्टर मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। पंजाब जल्द रोजाना 10,000 कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर लेगा, वजीर आला का ऐलान। लॉकडाउन ने पाकिस्तान रेलवे को शदीद माली बहरान से दोचार कर दिया। इदारे को अब तक 5 अरब से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। लॉकडाउन से 70 लाख के करीब मुसाफिर मुतासिर हुए। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। मौलिक वायरस से 228 अफराद जान बहक। पंजाब में 4,590, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, बलूचिस्तान में 552, गिलगित में 290, इस्लामाबाद में 204 और आज़ाद कश्मीर में 55 अफराद में कोरोना की तशख़ीस। पिछले 14 दिन में 12,000 रुपए की जो एहसास इमरजेंसी कैश है वो 5.75 मिलियन लोगों को दी गई है, ख़ानदानों को दी गई है और 69 बिलियन अभी तक डिसबर्स हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम में शनाख्ती कार्ड की मुद्दत की शर्त ख़त्म कर दी। 57 लाख ख़ानदानों को 69 अरब रुपए नकद दिए जा चुके हैं। मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं, पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन विद्या खलील और दीगर 2 अरकान की तकर्रुरी को गैर आइनी करार दे दिया। खाली ओहदों पर कवायद व ज़वाबित के मुताबिक फौरी नई तैनातियाँ की जाएं, अदालत का हुक्म। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 6 नई तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। कस्टम कलेक्ट्रेट अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी FBR को भिजवाने का फैसला। हुकूमत कहती है मुल्क में 1.25 करोड़ दिहाड़ीदार हैं, मगर उनके लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, गरीबों के लिए इन हालात में घर से निकलना मुश्किल हो गया। ना किसी शगुन का झमेला, ना रस्मों की अड़चन। शादी में सादगी और सहूलत का बेहतरीन मौका। कराची में लॉकडाउन के दौरान शहरी मोटरसाइकिल पर दुल्हन घर ले आया। मुल्क में डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। आज फिर डॉलर 66 पैसे सस्ता। $1 159.70 में मिलने लगा। रुपए की कद्र मुस्तहकम होने से माशी बेहतरी के आसार नुमायां होने लगे। It needs to be reminded once again that the Indian-occupied Jammu and Kashmir is an internationally disputed territory, and any violations of international law, killing, use of brute force, arresting people. भारत में मुनज़्ज़म मुस्लिम कुश मुहिम जारी है। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी कहती हैं, मुसलमानों पर बलवाइयों के हमले के खतरे में इजाफा हुआ है। भारत में मुसलमानों को मजहब की तब्दीली पर मजबूर किया जा रहा है। मुसलमान रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, भारत में मुसलमानों पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। भारत में मुसलमान नस्ल परस्ती का शिकार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और अरब रियासतों के बाद जनूबी अफ्रीका में भी नस्ल परस्ताना इक़दामात के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गईं। मशहूर ब्लॉगर्स ने भारत में मुसलमानों के साथ नामुनासिब रवैये की वीडियो शेयर कर दी। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 26 लाख से भी बढ़ गई। मौलिक वायरस से 1,86,000 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए।
امریکہ میں 8.5 لاکھ سے زیادہ مریض اور 48,000 سے زیادہ ہلاکتیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس بہت پہلے سے موجود تھا۔ 6 فروری کو پہلی ہلاکت ہوئی۔ امریکہ کے ریاستی محکمہ صحت کا انکشاف، وائرس کیلیفورنیا میں گردش کر رہا تھا۔ اموات کورونا سے ہی ہو رہی تھیں، وجہ زکام سمجھی جا رہی تھی۔ کورونا سے اتنی جلدی جان نہیں چھوٹنے والی، عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ طویل عرصے تک یہ وائرس لوگوں کے درمیان رہے گا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی اس کے اور پھیلاؤ کا سبب بنے گی۔ ٹرمپ نے کورونا کی ویکسین تیار کرنے والے ادارے کے سربراہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ڈاکٹر رک برائٹ نے کلوروکوئن سے متعلق صدر ٹرمپ کی رائے سے اختلاف کیا تھا۔ بڑی طاقتیں صرف اپنا سوچیں گی تو پھر دنیا میں بھوک اور غربت سے بڑی تباہی آئے گی۔ اقوام متحدہ نے عالمی طاقتوں سے غریب ممالک کے ساتھ تعاون کی اپیل کر دی۔ اینٹونیو گوتیرس نے کہا کہ عالمی معیشت کو بچانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ امریکی ریاست میسوری کے چین کے خلاف مقدمے پر بیجنگ کا رد عمل آ گیا۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں کوتاہی کا الزام مزے کا خیز قرار۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بے بنیاد مقدمے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ امریکہ نے حملہ کیا تو جواب بھی بھرپور ملے گا۔ آبدہ ہرمز کے تنازع پر ایران بھی خم ٹھوک کر سامنے آ گیا۔ امریکی صدر کو ترکی بات ترکی جواب۔ مدینہ منورہ میں شہریوں کی آسانی کے لیے سبزیوں اور پھلوں کی 10 نئی منڈیاں قائم کر دی گئیں۔ شہری سہولت سے کشادہ جگہوں پر خریداری کر سکیں گے۔ اور کورونا کے دوران بچوں کو گھر میں رکھنے کے لیے سڈنی میں باپ نے سیڑھیوں پر سلائیڈ بنا دی۔ بچوں کی سلائیڈ کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔